عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ جریر نے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو زرع نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ پاخانے کی، نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک سے آلائش نکالیں گے، ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ عود نہایت خوشبودار عود ہوگا، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3327۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، ان سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا، تو کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ وہ تری دیکھ لے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور فرمانے لگی، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3328۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا، ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا،
اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے۔ وہی وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3329۔ معمر نے خبر دی انہیں حمام نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، عبد الرزاق کی روایت کی طرح کہ اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑا کرتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3330۔ حسین بن علی نے بیان کیا، ان سے زائدہ نے، ان سے میسرہ اشجعی نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ پس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3331۔ زید بن وہب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ سچوں کے سچے تھے کہ انسان کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن تک پوری کی جاتی ہے، پھر وہ اتنے ہی دنوں تک علقہ یعنی غلیظ اور جامد خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے لیے مضغہ گوشت کا لوتھڑا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر چوتھے چلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، پس وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، روزی اور یہ کہ وہ نیک ہے یا بد کو لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پس انسان زندگی بھر دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ جنتیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا۔ اسی طرح ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3332۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ مضغہ ہے، اے رب یہ علقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اے رب یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، اے رب یہ بد ہے یا نیک، اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے؟ چنانچہ اسی کے مطابق ماں کے پیٹ ہی میں سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3333۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو عمران جونی نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا گیا ہوگا، اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دے سکتا تھا؟ وہ شخص کہے گا کہ جی ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا روز ازل میں کہ میرا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، لیکن جب تو دنیا میں آیا تو اسی شرک کا عمل اختیار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3334۔ عبداللہ بن مرہ نے بیان کیا، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3335۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ جریر نے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو زرع نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ پاخانے کی، نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک سے آلائش نکالیں گے، ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ عود نہایت خوشبودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3327۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے، ان سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا، تو کیا اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ وہ تری دیکھ لے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور فرمانے لگی، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچے میں ماں کی مشابہت کہاں سے آتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3328۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا، ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے، اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تہمتیں دھرنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟ سارے یہودی کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبزادے ہیں۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے، وہی وہ ان کی برائی کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3329۔ معمر نے خبر دی انہیں حمام نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا عبد الرزاق کی روایت کی طرح کہ اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑا کرتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3330۔ حسین بن علی نے بیان کیا، ان سے زائدہ نے، ان سے میسرہ اشجعی نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ پس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3331۔ زید بن وہب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ سچوں کے سچے تھے کہ انسان کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دن تک پوری کی جاتی ہے، پھر وہ اتنے ہی دنوں تک علقہ یعنی غلیظ اور جامد خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے لیے مضغہ گوشت کا لوتھڑا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر چوتھے چلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، پس وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، روزی اور یہ کہ وہ نیک ہے یا بد کو لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پس انسان زندگی بھر دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے۔